قبل از تحریر ایک اہم وضاحت، اس مضمون میں بیان کیے گئے بعض تاریخی نکات جیسے حضرت سید شاہ مسکیں سے اس روایت کی نسبت تا نوبت کے آغاز کی مخصوص وجہ مقامی روایات پر مبنی ہے اور ان کے لیے مضبوط تاریخی شواہد ہر جگہ دستیاب نہیں ہے، اسی لیے انہیں روایت ہے مقامی روایت کے مطابق ان کے انداز میں بیان کرنا زیادہ محتاط اور تاریخی طور پر درست ہے۔ امروہ کی سرزمین صدیوں سے تہذیب، علم اور محبت اہل بیت کا مرکز رہی ہے۔ جب بھی محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے تو اس شہر کی فضا میں ایک ایسی آواز گونجتی ہے جو صرف کانوں تک نہیں بلکہ دلوں تک پہنچتی ہے۔ یہ آواز نوبت کی ہوتی ہے، ایک ایسی روایت جو وقت کی گرد سے گزر کر آج بھی اپنی پوری شان اور تاثیر کے ساتھ زندہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قدیم ہندوستان اور ایران کی مشترکہ تہذیب اور بعد ازاں شاہی ادوار میں جب کسی عظیم بادشاہ، معزز مہمان، اہم شخصیت کی آمد ہوتی تو اس کے استقبال اور آمد کے اعلان کے لیے شہنائی اور نقارے بجائے جاتے تھے۔ اسی سازوں کے مجموعے کو نوبت روشن چوکی کہا جاتا تھا۔ امروہ کی مقامی روایت کے مطابق جب اس شہر میں عزادارہ امام حسین کی بنیاد مضبوط ہوئی تو اہل محبت نے اسی شاہی روایت کو ایک نئی روح عطا کی۔ دنیاوی بادشاہوں کے استقبال کے بجائے یہ ساز اب سید الشہداء حضرت امام حسین کی یاد اور ان کے غم کے اعلان کے لیے بجنے لگے۔ محرم کے چاند کی پہلی تاریخ کے ساتھ ہی نوبت کی صدا گویا یہ پیغام دیتی کہ اب امن ازاں کا آغاز ہو چکا ہے اور ہر دل کربلا کے غم میں شریک ہونے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ وقت گزرتا گیا مگر اس روایت کی روح باقی رہی۔ نوبت پر عام دھنوں کے بجائے ایسے پرسوز مرثیے اور نوحے بجائے جانے لگے جو سننے والوں کے دلوں کو غم حسی سے لبریز کر دیتے تھے۔ ہر نغمہ، ہر ضرب اور ہر صدا کربلا کی مظلومیت کی ایک خاموش داستان بن جاتی۔ پھر یہی نوبت امروہ کے تاریخی جلوسوں کا لازمی حصہ بن گئی۔ آرائش کے آگے چلتی ہوئی روشن چوکی اپنے سازوں کی آواز سے دور دور تک یہ خبر پہنچاتی کہ امام حسین کا ماتمی جلوس اس راستے سے گزر رہا ہے۔ لوگ اپنے گھروں سے نکل آتے، ادب سے کھڑے ہو جاتے اور عزاداروں کے قافلے میں شامل ہو کر شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرتے۔ یوں نوبت امروہ میں صرف ایک موسیقی کی روایت نہیں رہی بلکہ محبت اہل بیت، غم حسین اور شہر کی صدیوں پر محیط حسینی تہذیب کی ایک زندہ علامت بن گئی، جو آج بھی ہر محرم میں ماضی کی یادوں کو تازہ کرتی اور نسل در نسل اس عظیم پیغام کو آگے بڑھاتی چلی آ رہی ہے۔